سٹوری ہٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں یوٹیوب چینل سٹوری ہٹ اور میں ہوں حاجی قادر۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ آج آپ سننے لگے ہیں قصص الانبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام، قسط نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تجھے جنت کے اندر ٹھکانہ دیا اور تیری ہر خواہش کی چیز تجھے بخشی، تو اور تیری بیوی اس کے آرام سے متمتع ہوتے رہے۔ کیا یہ آرام اور آسودگی تمہیں اس درخت سے بے نیاز نہ کر سکتی تھی؟ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند تیری ذات کی قسم، مجھے یہ خیال تک بھی نہ تھا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھاتا ہے۔ ابلیس نے قسم کھائی تو ہم اسے سچا سمجھ بیٹھے۔ جب اس نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا کہ یہ فرشتوں کا کھانا ہے یا ہمیشہ رہنے والوں کی غذا ہے، تو اس درخت کا پھل ہم نے بھی کھا لیا جس سے تو نے ہمیں منع کیا تھا۔ پروردگار، ہم خطاوار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے جو کچھ ہوا ہم اس پر نادم ہیں۔ تو ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں معاف کر دیا۔ وہ اپنے پروردگار کی معافی پر بہت خوش ہوئے۔ دونوں نے جنت کے اندر رہنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عرض کو سنا تو فرمایا، اب جنت میں رہنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ توبہ قبول فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمانی پر انہیں سزا نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین کی جانب نئے ٹھکانے کی طرف جاؤ۔ آج کے بعد تم دونوں کام کاج کرو، محنت مشقت اٹھاؤ، اس کے بغیر تم روزی نہ کما سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام اور ابلیس تینوں کو زمین پر اتر جانے کا حکم دے دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بتا دیا کہ ابلیس اور تمہارے درمیان دشمنی برقرار رہے گی، اور انہیں شیطان کے فتنے سے اچھی طرح مطلع کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام دونوں جنت سے نکلے اور زمین پر اتر گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو بی بی حوا علیہ السلام کو بھوک نے تنگ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بھوک لگی۔ دونوں نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، جس طرح انہیں جنت کے اندر بغیر محنت و مشقت کے پھل مل جاتے تھے، یہاں نہ ملے۔ دونوں میاں بیوی کو بھوک نے بہت ستایا۔ اب دونوں کے لیے روزی کی تلاش ضروری ہو گئی۔ ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ جنگلوں اور درختوں کی طرف جائیں اور اپنے لیے کھانا تلاش کریں۔ اس جستجو میں حضرت آدم علیہ السلام تھک کر چور ہو گئے اور ان کے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ اس پر حضرت حوا علیہ السلام کے لیے بھی ضروری ہو گیا کہ وہ کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں اور روزی کی تلاش میں ان کی مدد کریں۔ اس طرح دونوں کی زندگی یکسر بدل گئی۔ اب کرۂ ارض پر نظام زندگی شروع ہو گیا۔ بی بی حوا علیہ السلام اپنی اولاد کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اولاد بخشی وہ ان کے بیٹے قابیل اور اس کی ہمشیرہ تھے، جو دونوں ایک ہی بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ جب 1 سال ختم ہوا تو بی بی حوا علیہ السلام کے 2 بچے اور پیدا ہوئے۔ وہ حابیل اور اس کی ہمشیرہ تھے، جو کہ دونوں ایک ہی بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ کچھ سال گزرے تو قابیل بھی جوان ہو گیا اور حابیل بھی جوان ہو گیا۔
دونوں پروان چڑھ کر زندگی کے میدان میں چل نکلے تاکہ وہ بھی روزی حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کی مدد کریں، اپنے کنبے کے لیے جن کی تعداد سال بسال بڑھتی جا رہی تھی غذا پیدا کریں، اور جنگلی درندوں وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی اپنے باپ کے دست راست بنیں۔ ان دونوں جوانوں پر کیا گزری؟ ہوا یہ کہ قابیل بڑا پتھر دل، تند مزاج اور بخیل تھا، صرف اپنے لیے بھلائی چاہتا تھا، دوسرے کے لیے نہیں۔ اس کی تند خوئی، سنگ دلی اور بد نیتی کی بنا پر اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تو زراعت پر لگا دیا۔ حابیل سلیم العقل اور مضبوط جسم والا انسان تھا، والدین کا فرما بردار بھی تھا، اپنے اللہ کو راضی رکھتا تھا۔ وہ جس طرح اپنے لیے نیکی اور بھلائی کا خواہاں تھا، اسی طرح دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہتا تھا۔ اس کا دل شفقت، رحمت اور محبت سے بھرپور تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مویشیوں کی رکھوالی پر مقرر کیا، کیونکہ ان کو شفقت اور رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب صبح ہوتی تو تینوں جوان اپنی اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام شکار کرتے، قابیل زراعت کرتے اور حابیل بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرتے۔ بی بی حوا علیہ السلام ایک غار میں اپنے چھوٹے بچوں کی نگہداشت اور پرورش کرتی۔ جب رات ہوتی تو تینوں جوان غار کے اندر واپس آ جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پرندے اٹھائے ہوئے آتے جو دن بھر میں انہوں نے شکار کیے ہوتے تھے۔ قابیل سوکھے اور تازہ پھل لاتے اور حابیل دودھ لاتے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے کنبہ میں قابیل اور اس کی بہن، حابیل اور اس کی بہن، چاروں جوان ہو کر شادی کی عمر کو پہنچ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا کریں اور بی بی حوا علیہ السلام کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ چاروں بچوں کا اس طریقہ سے نکاح کریں کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو۔ یہ حکم آسمانی تھا۔ حابیل اور قابیل کی کیا رائے ہے؟ حابیل نے تو اپنے والدین کے کہنے پر سر جھکا دیا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا اس پر راضی ہو گیا، مگر قابیل نے اس حکم ربانی کو نہ مانا اور اپنے والدین کی اطاعت نہ کی۔ کہنے لگا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی بہن سے شادی کرے گا جو کہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک خیالی کی جانب رہنمائی کی، جس سے دونوں بھائی آپس کے اختلاف کو دور کر سکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم میں سے ہر ایک اپنی پیداوار میں سے قربانی دے، جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، صرف وہی اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے۔ حابیل خوش ہو گیا، اس نے فوراً اپنے والد کے حکم کو تسلیم کر لیا اور اپنے مویشیوں کی طرف چل دیا۔ ان سب میں سے اچھا جانور تلاش کر کے بطور قربانی کے اپنے رب کے حضور پیش کر دیا۔ قابیل نے بڑی چونچ چراغ کے بعد اپنے باپ کے حکم کو مانا اور پہاڑ کی چوٹی پر قربانی رکھ دی۔ دوسرے دن حضرت آدم علیہ السلام حابیل اور قابیل کے ساتھ اس جگہ پر گئے جہاں قربانیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حابیل نے اپنی قربانی کو وہاں نہ پا کر سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی ہے، لیکن قابیل کی قربانی اسی طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح وہ چھوڑ گیا تھا۔ اس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی اور اس کے بھائی کو اس پر فضیلت دے دی ہے۔ حابیل خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں اور اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، مگر قابیل کو بڑا صدمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔
اور اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اس پر قابیل کے دل میں برائی بیٹھ گئی۔ ابلیس نے اس کے دل میں برائی ڈال دی اور آہستہ سے کان میں کہا، اپنے بھائی کو قتل کر دے، حابیل کو مار ڈال اور اس طرح سے سکون حاصل کر لے۔ چنانچہ قابیل غضبناک ہو کر جلدی سے اپنے بھائی حابیل کی طرف گیا اور اس سے کہا، میں تو تجھے مار کر ہی چھوڑوں گا۔ حابیل نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی صاحب میں تو آپ کا بھائی ہوں، مجھے کس لیے مار ڈالو گے؟ قابیل نے کہا، میں تجھے اس لیے مار ڈالوں گا تاکہ سکون حاصل کر سکوں اور اپنی بہن سے شادی کر سکوں۔ حابیل جو کہ قابیل سے طاقت میں زیادہ تھا کہنے لگا، پیارے بھائی قابیل، اگر تو میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قابیل چونکہ سخت دل، جوشیلا اور کینہ پرور تھا، وہ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تھا، نہ بھائی چارے کو سمجھتا اور نہ ہی اپنے باپ کے حقوق کو جانتا تھا۔ بالآخر غضبناک ہو کر جنون اور وحشت میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب قابیل بڑا غمگین ہوا، بڑا نادم ہوا، ڈرنے لگا اور حیران ہو کر اپنے مقتول بھائی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے اور اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ زندہ کوے نے اپنے چونچ اور پنجوں سے گڑھا کھودا، مردہ کوے کو اٹھا کر گڑھے میں رکھا اور اسے مٹی سے چھپا دیا۔ تو تب قابیل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوا کہ گڑھا کھود کر اپنے بھائی کو دفن کر سکتا۔ پھر اس نے زمین میں گڑھا کھودا اور اسے دفن کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام جتنے عرصے تک اللہ کو منظور ہوا روئے زمین پر رہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے بیٹے اور بیٹیاں عطا کیں۔ وہ اسی طریقے سے آپس میں شادیاں کرتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ پھر ان کے ہاں بہت سے پوتے اور پوتیاں ہوئے۔ آہستہ آہستہ انسان زمین پر زیادہ ہو گئے اور روئے زمین پر پھیل گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، مگر زیادہ دنوں وہ اس پر قائم نہ رہ سکے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو بھی اس کا شریک ٹھہرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی خاطر پیغمبروں کو بھیجا۔